بہت عرصہ گزرا، جنگل بیابان میں ایک چھوٹا سا قافلہ سفر کر رہا تھا۔ بہت سے مسافر مل کر سفر کر رہے ہوں تو اسے قافلہ کہتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ قافلے بنا کر ہی سفر کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نہ تو ایسی سڑکیں تھیں جن پر آرام اور حفاظت کے ساتھ سفر کیا جا سکے، اور نہ مسافروں کی دیکھ بھال کا کوئی انتظام تھا۔ چور ڈاکو عام طور پر مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اس قافلے میں دوسرے مسافروں کے علاوہ ایک عورت اور اس کا کم عمر بیٹا تھا۔ عورت اپنے بھائی یعنی اپنے بیٹے کے ماموں سے ملنے کے لیے جا رہی تھی۔ یہ سب مسافر ملک یمن کے رہنے والے تھے اور اسی ملک کے ایسے علاقے میں سفر کر رہے تھے جو بہت ہی ویران تھا۔ قافلہ بہت تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مسافر اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کو خوب تیز دوڑا رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس ویران علاقے سے جلد نکل جائیں، لیکن ابھی انہوں نے آدھا رستہ بھی طے نہ کیا تھا کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور قافلے والوں سے کہا، چپکے سے اپنا مال اسباب ہمارے حوالے کر دو ورنہ سب کو قتل کر دیں گے۔ قافلے کے مسافروں پر اچانک ہی مصیبت آ پڑی تھی۔ پہلے تو وہ گھبرا گئے، لیکن پھر سنبھل کر ڈاکوؤں کے مقابلے پر ڈٹ گئے۔ مسافروں اور ڈاکوؤں میں خوب لڑائی ہوئی۔ مسافروں نے اپنی طاقت سے زیادہ ہمت دکھائی، لیکن وہ گنتی میں ڈاکوؤں سے کم تھے، اس لیے ہار گئے اور لٹیروں نے ان کا مال اسباب لوٹنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں مسافروں کا سارا سامان گٹھریوں میں باندھ دیا اور سامان کے ساتھ بہت سے مسافروں کو بھی قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ جو عورت قافلے کے ساتھ سفر کر رہی تھی، اس نے کسی طرح اپنی جان تو بچا لی، لیکن اپنے پیارے بیٹے کو نہ بچا سکی۔ وہ ظالم ڈاکو ننھے منھے معصوم بچے کو اٹھا کر لے گئے اور عورت روتی پٹتی رہ گئی۔ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، اس زمانے میں ایسے واقعات عام طور سے ہوتے رہتے تھے، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے نیکی کا راستہ چھوڑ کر برائی کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ خاص طور سے ملک عرب کی حالت تو بہت ہی خراب تھی۔ اس ملک کے باشندے برائی میں اتنے بڑھ گئے تھے کہ وہ بے گناہوں کو قتل کر دیتے اور ان کا مال اسباب لوٹ لینے کو بہادری کی بات خیال کرتے تھے۔ کوئی عورت، بچہ یا آدمی اکیلا مل جاتا تو اسے پکڑ کر لے جاتے اور بازار میں فروخت کر دیتے۔ ان لوگوں کے ایسا برا بن جانے کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ نہ تو ان کے ملک میں کوئی ایسا حکمران رہ گیا تھا جو انصاف کرتا اور لوگوں کو ظالموں کے ظلم سے بچاتا، اور نہ کوئی ایک ایسا عالم تھا جو انہیں یہ بتاتا کہ کون سا اچھا کام ہے اور کون سا برا۔ سردار اور مذہبی رہنما تھے ضرور، لیکن بروں کے ساتھ وہ بھی برے بن گئے۔ اگر کوئی مظلوم ان کے پاس جا کر فریاد کرتا تو وہ اس کی مدد کرنے کی بجائے ظالموں کی طرفداری کرتے، ان کی فریاد سننے کی بجائے ڈراتے دھمکاتے اور مار پیٹ کر بھگا دیتے۔ لوٹ مار اور بے گناہوں کا خون بہانے کے علاوہ ان میں اور بہت سی بھی برائیاں تھیں۔ مثال کے طور پر وہ اپنی لڑکیوں کو زمین گاڑ دیا کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے اور نشے والی چیزیں کثرت سے استعمال کرتے تھے۔ معمولی باتوں پر غصے میں بھر جاتے تھے اور ایک دوسرے پر حملہ کر دیتے۔ ان کی ایسی لڑائیاں کئی برس جاری رہتی اور دونوں طرف سے سینکڑوں آدمی مارے جاتے۔ جب ایسے حالات ہوں تو کمزوروں اور غریبوں کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ چنانچہ اس زمانے میں کوئی بھی کمزور اور کوئی بھی غریب اطمینان سے زندگی نہ گزار سکتا تھا۔ شروع میں جس بچے کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا نام زید تھا۔ یمن کے قبیلے بنو قزاع یا بنو کلب کے سردار حارثہ بن شرجیل کا بیٹا تھا۔ ان کی والدہ کا نام سعدی بن ثعلبہ تھا، جو یمن کے ایک اور بہت مشہور قبیلے بنی تہ کی سردار کی بیٹی تھی۔ یہ وہی قبیلہ ہے جس میں حاتم طائی پیدا ہوا تھا۔ آپ نے حاتم طائی کی سخاوت کی کوئی کہانی تو ضرور سنی ہی ہوگی۔ زید کے باپ نے اپنے پیارے بیٹے کو بہت ڈھونڈا، لیکن اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہوا۔ کامیاب کس طرح ہوتا؟ ظالم ڈاکو اسے یمن کے علاقے سے بہت دور حجاز کے علاقے میں لے گئے تھے۔ حجاز وہ علاقہ تھا جس میں مکہ اور مدینہ ہیں۔ اس زمانے میں بھی عرب کا سب سے مشہور شہر مکہ ہی تھا۔ اس شہر کے قریب ایک بازار لگا کرتا تھا جسے عکاظ کا بازار یا عکاظ کا میلہ کہتے تھے۔ جب یہ بازار لگتا تھا تو عرب کے تمام علاقوں سے سوداگر اپنا مال لے کر آتے تھے اور گھوڑوں کی دوڑ، نیزہ بازی اور دوسرے تماشوں کا بھی انتظام ہوتا تھا، اور ان مظلوم بچوں، عورتوں اور مردوں کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، جن کو پکڑ کر ڈاکو لے آتے تھے۔ جن ڈاکوؤں نے معصوم زید کو پکڑا تھا وہ اسے عکاظ کے بازار میں لے آئے اور شہر مکہ کے رہنے والے ایک سردار حکیم بن حزام کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جو لوگ اس طرح فروخت کیے جاتے تھے انہیں غلام کہا جاتا تھا،
اور انہیں خریدنے والا اسی طرح ان کا مالک بن جاتا تھا جس طرح آج کوئی گھوڑے یا بیل کا مالک بن جاتا ہے۔ جو عورتیں فروخت کی جاتی تھیں انہیں لونڈیاں یا کنیزیں کہا جاتا تھا اور ان کی آزادی بھی بالکل ختم ہو جاتی تھی۔ معصوم زید غلام بن کر بکا تو اس کی بھی آزادی بالکل ختم ہو گئی۔ اب وہ مکہ کے سردار حکیم بن حزام کے قبضے میں تھا اور حکیم کو یہ حق حاصل ہو گیا تھا کہ زید کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کریں۔ زید کی قسمت اچھی تھی۔ حکیم بن حزام نے اسے اپنے پاس رکھنے اور اپنی خدمت کرانے کی بجائے اپنی ایک ایسی رشتہ دار خاتون کو دے دیا جو بہت ہی نیک اور رحم دل تھی۔ نیک اور رحم دل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خاتون بہت امیر بھی تھیں اور کچھ ہی دن پہلے انہوں نے مکہ کے سردار کے ساتھ شادی کی تھی جو ان سے بھی زیادہ نیک اور رحم دل تھا۔ خاتون نے زید کو اپنے خاوند کی خدمت پر مقرر کر دیا۔ اس سے کہا کہ اگر کوئی کام ہوا کرے تو وہ کر دیا کرو۔ یہ کام بالکل معمولی تھا کیونکہ نیک دل سردار اپنے کام زیادہ تر خود کر لیا کرتے تھے۔ زید کے ماں باپ اور رشتہ دار اسے برابر ڈھونڈتے رہے۔ کچھ دنوں بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک آدمی کی زبانی انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ ان کا پیارا بیٹا حجاز کے شہر مکہ میں ہے اور قبیلہ قریش کے سردار کے گھر میں رہتا ہے۔ یہ خبر سننی تھی کہ زید کے والد صاحب اپنے بھائی یعنی زید کے چچا کعب اور اپنے دوسرے بیٹے کو ساتھ لے کر مکہ آئے اور قریشی سردار سے مل کر ان سے درخواست کی، اے معزز سردار، مہربانی کر کے میرے پیارے بیٹے زید کو میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ اس کی ماں اسے بہت یاد کرتی ہے اور اس کی جدائی میں میرا بھی برا حال ہے۔ قریشی سردار نے زید کے والد کی بات سن کر فرمایا، ٹھیک ہے، میں بہت خوشی سے اجازت دیتا ہوں، تم زید کو اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن ضروری بات یہ ہے کہ زید خوشی سے تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو۔ باپ نے کہا، ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ پھر زید کی طرف دیکھ کر بولا، بیٹے تم ہمارے ساتھ چلو گے نا؟ بالکل نہیں، زید نے فوراً جواب دیا، میں اپنے آقا کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ زید کے والد صاحب یہ بات سن کر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ زید اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن وہ یہی کہتا رہا کہ میں تو اپنے آقا کے پاس ہی رہوں گا۔ یہ ایک نرالی بات تھی کہ ایک کم عمر بچہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ایک ایسے آدمی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا جس کے گھر میں اس کی حیثیت غلام کی تھی۔ قریشی سردار نے زید کی بات سنی تو بہت خوش ہو کر کہا، لوگو میری یہ بات اچھی طرح سن لو، آج سے زید میرا غلام نہیں بلکہ میرا بیٹا ہے۔ زید کو منہ بولا بیٹا بنانے والے قریشی سردار کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب تھا۔ سبحان اللہ، کیسی قسمت پائی تھی حضرت زید نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زیر سایہ انہوں نے ساری زندگی گزار دی۔ قربان جائیں ایسی خوبصورت آقا پہ اور قربان جائیں ایسی غلامی پہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کا غلام اور سچا غلام اور عاشق بنائے، آمین۔